کے ذہنی جذبات کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، اکیلے نہ محسوس کریں اور یہ نہ محسوس کریں کہ وہ گھر والوں پہ ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے جب انسان سرجری کرتا ہے تو بعض اوقات اس کا دل سخت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے، اور جب کام اچھا ہو تو مریض بہت شکر گزار ہوتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں ذرا کہیں بڑائی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاج کے لیے کوئی بڑا ڈاکٹر بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا اور میں آپ کو بالکل ٹھیک کر دوں گا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج ہی کرانا پسند فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایھد اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ ڈاکٹر جب علاج کیا کریں تو دوائی لکھا کریں تو اس پہ وہ بسم اللہ الشافی لکھا کریں، کیونکہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ہمارے کوشش میں برکت ڈالے گا۔ تو میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور میں تو آپریشن کرتی ہوں، میں تو دوائیاں بہت کم لکھتی ہوں، تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو حضرت صاحب کو بہت پیارا جواب آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین، الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے دیکھے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم یہ بات چیت کریں گے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو یا ہم خود بیمار ہوں تو سائنس کیا کہتی ہے، ہمیں کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارا پیارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح بات چیت، کس طرح انٹریکٹ کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہر گھر میں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی تو بیمار ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے، کس طرح سے اسے سپورٹ کرنی ہے، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اور اس پہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ کون بیمار ہے اور گھر کے دوسرے افراد کون ہیں۔ بعض دفعہ بزرگوں میں کوئی بیماری ہو اور بچے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس وجہ سے بہت آزمائش بن جاتی ہے بیمار کے لیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایک تو بیماری کو بیماری کی طرح سمجھنا چاہیے، بیمار کا خیال کرنا ہمارا فرض ہے، عیادت کرنا ہمارا فرض ہے، دیکھ بھال کرنا گھر کے افراد کی، اور خاص طور پہ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ بیماری کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر تو وہ ایسی بیماری ہے جیسے زکام نزلہ ہے جو 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر یا تعاون کرنا فرق ہے۔ اگر ایک لانگ ٹرم النس ہے، جیسے مریض جو ہے وہ مہینوں کے لیے صاحب فراش ہو گیا ہے، ان کا خیال کرنے کے لیے ذمہ داری اور طرح کی ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں وقت زیادہ نکالنا پڑتا ہے، ان کی غذا کا، ان کے صفائی کا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے ذہنی جذبات کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، اکیلے نہ محسوس کریں اور یہ نہ محسوس کریں کہ وہ گھر والوں پہ ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان سے بات کرنے میں، ادب آداب کا لحاظ کرنے میں، اپنے جسچر دکھانے میں خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ مریض کو یہ لگے کہ وہ ابھی بھی اسی گھر کا ایک فرد ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو یہ آپ نے بہت سمجھداری کی بات کی۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو بعض اوقات بچوں میں جو ہے وہ اتنی سمجھداری نہیں آئی ہوتی۔ تو جب کوئی مریض بیمار ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا حوصلہ بلند رکھیں، کہ ان کے لیے وہ ان کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کو ان کے کمرے تک محدود کر دیں اور کھانا وقت پہ پہنچا دیا جائے، لیکن انسان کی صرف یہ ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا، ان سے باتیں کرنا، ان کو باہر گھومنے لے جانا اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے، یہ سب چیزیں بھی ہماری اخلاقی ذمہ داریوں میں شامل ہیں اور یہ گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام صرف گھر کی خواتین کا ہے کہ وہ خیال کریں اور مرد جو ہیں وہ جب کما کے گھر آئیں تو ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں گھر کے مردوں پہ بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو صحت مند خواتین ہیں گھر کی، وہ بھی تھکیں گی، اس بات سے ان کے لیے بھی تھوڑا سا ذہنی طور پر دباؤ ہوگا، تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ذمہ داری کو شیئر کریں اور ان کا خیال کریں۔ یہ آپ نے بڑی بڑی سمجھداری کی بات بتائی ہے کہ جب گھر میں ایک بندہ بیمار ہو تو سارے گھر کو تکلیف ہوتی ہے اور سارے گھر والوں کو مل جل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ایک میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ جو بیمار ہے ان کو بھی چاہیے کہ ڈٹ کے بیماری کا مقابلہ کریں۔ ہر بیمار انسان ہر وقت تو بالکل بہادری سے بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اپنا دماغ ایسا بنا لیں کہ ہم اس بیماری کا مقابلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، جب وقت آئے گا تو مجھے شفا مل جائے گی، اتنی دیر میں نے پوری اپنی کوشش کرنی ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ آپ ماشاء اللہ چھاتی کے کینسر یا بریسٹ کینسر کے مریضوں کو دیکھتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر مریض کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو تو اس کی ریکوری بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے مریضوں کا، جو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیماری ہے، ہم نے اس کا علاج کرنا ہے اینڈ ہم نے اس کے لیے جو بھی ضروری احتیاطیں ہیں وہ کرنی ہیں، تو عام طور پہ ان کا علاج بہتر ہوتا ہے، اور ان کا جو مورلس ہوتے ہیں یا جو ان کو کہیں کہ وہ خود خوش رہتے ہیں، باوجود بیماری اور تکلیف کے وہ خوش رہتے ہیں، اور وہ دوسروں پہ ایک بوجھ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے۔ اور ایسی بہت سی خواتین آتی ہیں ہمارے پاس جن کے اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، لانگ ٹرم ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں جس حد تک بھی انڈیپینڈنٹ رہ سکتی ہیں رہتی ہیں، اپنے لیے جتنا بھی کام کر سکتی ہیں کرتی ہیں، اور اس وجہ سے گھر والوں پہ بھی ان کی ذمہ داری کم ہوتی ہے، وہ بھی ان کو ایک بوجھ کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے بڑی اچھی ہے، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے تجربے سے ہمیں بتایا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ بہادری سے اپنا مقابلہ کرے بیماری کا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور انسان زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ جب ہم بعض اوقات جب بیمار ہوتے ہیں لانگ ٹرم، تو پھر یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت دی ہے تو ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ وقت کو ماننے کی توفیق دی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضور کو دعا کے لیے خط لکھا جائے۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت ایسے اللہ کی رحمت کے نشان دیکھے ہیں جو خلیفہ وقت کی دعاؤں سے ہوئے ہیں، جو بظاہر ناممکن تھا۔ بہت سے ایسے مریض دیکھے ہیں جو بظاہر لا علاج تھے، لیکن امام وقت کی دعا کے بعد ان کو صحت ملی اور لمبی زندگی ملی۔ تو اس لیے مایوسی تو کفر ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود بھی ہم دعا کریں، خود بھی اپنے اللہ پہ اپنا جو ہے ایمان مضبوط رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت عظمیٰ کی نعمت دی ہے، حضور کو دعاؤں کے لیے خط لکھیں۔ حضور کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے نشانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو تسلی رہتی ہے کہ ہمارا پوچھنے والا ہے، ہمارا آسمان پہ خدا ہے، اور یہاں ہمارا امام وقت ہیں جو ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی آپ نے اچھی بات کی ہے، اور اس دنیا میں ویسٹرن دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں پہ علاج اور تحقیق پہ بہت زیادہ زور ہے، جی بعض اوقات خدا کے خانے کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ مجھے یاد ہے کہ میں پڑھی تھی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاج کے لیے کوئی بڑا ڈاکٹر بلایا گیا، تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور میں آپ کو بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج ہی کرانا پسند فرمایا۔ جی آپ نے کہا کہ اس کو کچھ دے دلا کے فارغ کر دو، کیونکہ یہ خود کو شفا جو خدا ہے سے، وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم تحقیق اور ماڈرن میڈیسن کو دیکھیں، وہاں ہم اس بات کو بھولیں نا کہ اور بھی طریقے ہیں علاج کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز میں شفا نہیں رکھی، خدا تعالیٰ کسی بھی چیز کو ہمارے لیے بہتری اور علاج کا ذریعہ بنا سکتا ہے، کیونکہ آخر میں جو علاج ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہونا ہے۔ جی بالکل، اس سلسلے میں یہ عرض کروں گی کہ حضرت مسیح موعود نے ملفوظات میں ہمیں سمجھایا ہے،
اور جو معالج ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائی تھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ دعا کریں کہ جو بھی ہمیں اللہ نے علم دیا ہے وہ تو صرف اللہ نے دیا ہے ہمیں علم، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، شفا دینے والا خدا ہے. اور جب ہمارا بھی یہی رویہ ہوگا اور مریض خود بھی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، تو معالج کے طور پہ ہمارا فرض ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اور مریض اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی شافی کافی مان کر اس سے دعا کریں، اور اس سے انشاءاللہ بہت بہتری ہوتی ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک لطیف بات یاد آ گئی. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ ڈاکٹر جب علاج کیا کریں تو دوائی لکھا کریں تو اس پہ وہ بسم اللہ و شافی لکھا کریں، کیونکہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ہمارے کوشش میں برکت ڈالے گا. تو میں ذرا بیوقوف ہوں اس میں، تو میں نے سوچا کہ میں تو دوائیاں نہیں لکھتی، میں تو آپریشن کرتی ہوں. تو میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور میں تو آپریشن کرتی ہوں، میں تو دوائیاں بہت کم لکھتی ہوں، تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں. تو حضرت صاحب کو بہت پیارا جواب آیا. حضرت نے فرمایا کہ جب آپ آپریشن کیا کریں تو آپریشن نوٹس کے میں آپ لکھ دیا کریں بسم اللہ و شافی. تو اب تو خیر آپریشن ہم ٹائپ کرتے ہیں، تو اس لیے آپریشن نوٹس ٹائپ کرتے ہیں تو پھر میں پڑھ ہی لیتی ہوں کہ اب تو یہ ہے دل میں تو ہے نا، دل میں ہے نا کہ اصل چیز یاد آتی ہے. اور یہ بات اگر سائڈ بات ہے، لیکن میرا خیال ہے جب انسان سرجری کرتا ہے تو بعض اوقات اس کا دل سخت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ذمہ واری کا کام ہے، اور جب کام اچھا ہو تو مریض بہت شکر گزار ہوتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں ذرا کہیں بڑائی کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ جو بات آپ نے سمجھائی ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں اور بسم اللہ و شافی پڑھتے رہیں، تاکہ ہم بھی گراؤنڈڈ رہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمیں اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں. بالکل اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے بھی اور مریضوں کے لیے بھی اور گھر کے سب افراد کے لیے کہ حضور کو دعا کے لیے لکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین اکرام، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہیلتھ اویئرنیس پہنچا سکیں. ہم نے کوشش کی کہ ہم باتیں کریں سرطان یا کینسر کے بارے میں. ہم نے کوشش کی کہ ہم باتیں کریں کہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان کیا ہوتا ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں متس یا غلط فہمیوں کو کیسے دور کیا جائے، چھاتی کے سرطان یا بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ یا سرجری کیا ہوتی ہے، اور سرجری کے بعد مریضوں کو کون سی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. پر بہرحال اصل چیز تو یہ ہے کہ شافی اور کافی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں مزید ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.